والی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب الخلائق والبریات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرض والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي اللبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلوات سب سے پہلے میں تمام تر سامعین حاضرین عاشقان مصطفیٰ اور خانوادہ مصطفیٰ کی خدمت بابرکت میں اور بانیان جلسہ قریشی صاحبان خدا ان کے والد کو صحت کاملہ دے، ان سب کی خدمت میں آج کی حقیقی پرمسرت عید سعید کے پیش نظر ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انہی لمحات مسرت کے سائے میں میں آپ کی یہ آواز سننے کا متمنی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا جی بلند صلوات عشق رسول کونین میں فنا ہو کر زندگی کا ایک ایک سانس بسر کرتے ہوئے منزل بقا پانے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 17 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ عرض کرنے سے بھی پہلے یہ کہنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام تر عشق مصطفیٰ سے سرشار رہنے والے مسلمین پر اس دور میں جبکہ غیر مسلم عناصر بھی اور اپنی صفوں میں سے بھی کچھ ایسے لوگ جو عظمت مصطفیٰ پر آج پردہ ڈالنا اپنا وراثتی حق سمجھ رہے ہیں، تو اس دور میں ضروری ہے کہ ہم شیعہ سنی بھائی مل کر عظمت مصطفیٰ کو نئی نسل کے صفحات ذہن پر نقش کرنے کی خاطر ایسی محافل اور ایسی مجالس کا انعقاد کریں تاکہ اس میڈیا کے دور میں اور اس انٹرنیٹ کے دور میں جو بچے رات دن مادیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور افکار درباری کے سائے میں پروان چڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان کے صفات ذہن پر یہ نقش ہو سکے کہ ہمارا حقیقی سرمایہ اسلام کیا ہے۔ سب سے اہم ضرورت اس وقت کی یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں تک، اپنے عزیزوں تک وہ فکر پہنچائیں جس فکر پر صدیوں سے پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے اس آیت کو موضوع سخن قرار دیا ہے۔ اللہ تمام اولاد آدم پر اس حقیقت کو واضح فرما رہا ہے کہ اے فرزندان آدم، تمہاری دینی اور دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے تمہاری حیدری صاحب دور بیٹھ گئے ہو، آ جاؤ سامنے آ جاؤ، تمہاری دینی اور دنیاوی زندگی کی فلاح کے لیے، تمہاری ظاہری اور باطنی حیات کی کامیابی کے لیے، تمہاری جلوتی اور خلوتی زندگی کے درس کے لیے، یہ فکرہ میں پھر دے رہا ہوں، تمہاری جلوتی اور خلوتی زندگی کے درس کے لیے، تمہاری مادی اور روحانی زندگی کی معراج کے لیے، تمہاری مادی اور روحانی، یہ بچہ آپ کو تنگ کرے گا، نہ پڑھنے دے گا نہ سننے دے گا، تمہاری مادی اور روحانی زندگی کی معراج
کے لیے قد جاءکم من اللہ نور، خالق النور نے تمہاری طرف ایک نور بھیجا. توجہ فرمائی صاحب، ذرا آرام سے، ذرا آرام سے. میری کیا بجا، قبلہ نے فرمایا کہ نور، ہمارے بھائی کہتے ہیں ہمارے جیسے، ہمارا حق بنتا ہے کہ قبلہ کی ذات دے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سادات مومنین پورا زور لگا کر دونوں ہاتھ بلند کر کے بہمان نعرہ لیکن تھوڑا مجھے بھی پڑھنے دیا جائے کیونکہ مجھے جانا بھی ہے، اسی وجہ سے میں نے کچھ آپ کو ناراض بھی کیا. اچھا صاحب، اچھا حاضر جناب نہیں جائیں گے، بس بھی درود پڑھیے گا. میں پھر عرض کر رہا ہوں، آخر میں دعا کر لوں. اچھا، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا ہمیں جہنم کے گھڑوں سے نکال کر جنت کے دروازے تک پہنچانے کے لیے. خالق النور نے اعلان فرما دیا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے. وَكِتَابٌ مُبِينٌ، اور روشن، واضح، صاف اور عیاں بیان کرنے والی ایک کتاب آئی ہے. گویا اللہ نے کتاب کو وارث کے بغیر نہیں بھیجا. یعنی پھر میں لفظی ترجمہ عرض کر رہا، قد تحقیق جاءکم آیا ہے تمہارے پاس من اللہ، اللہ کی جانب سے نور، ایک نور اور کتاب روشن. نور کا ذکر پہلے ہے، کتاب کا ذکر بعد میں ہے. یعنی وارث کا ذکر پہلے ہے، وراثت کا ذکر بعد میں ہے، یا مدرس اور معلم کا ذکر پہلے ہے اور کتاب جو درس ہے اس کا ذکر بعد میں ہے. اگر اکیلی کتاب کافی ہوتی تو خدا نور کا ذکر پہلے نہ کرتا. واہ جیو، سلامت رہو، آباد رہو. یہاں پر اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے، باقی ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور اکثر کئی ایک اسلامی ممالک ہیں وہاں یہ فکر بخش کی جا رہی ہے، عام کی جا رہی ہے کہ جب قرآن نے رسول کونین کی خلقت اولی پر شہادت نہیں دی، گواہی نہیں دی، تو پھر رسول کو مخلوق کے اول کس بنیاد پر تسلیم کیا جا رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جتنی محافل عظمت مصطفیٰ کا انعقاد ہو وہ صرف اور صرف موضوع سیرت پر ہو. عام بچے اور شاید میرے کچھ بزرگ خاموش رہے، لیکن جن کی اس وقت بالغ نظر حالات پر ہے وہ گواہی دیں گے. یہی وجہ ہے کہ اکثر ممالک اسلامیہ میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں
حتیٰ کہ اسکولز کی سطح تک سیرت کانفرنس کا انعقاد تو ہو رہا ہے. یعنی آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو اکثر یہی نظر آتا ہے کہ فلاں حکومتی سطح پر یا فلاں انجمن کے پلیٹ فارم سے فلاں دن فلاں وقت سیرت کانفرنس منائی جائے گی، اور اسلامی بین الاقوامی پلیٹ فارم سے بھی جن کے علم میں ہے وہ یقیناً میرا ساتھ دیں گے کہ عالمی سیرت کانفرنس کے موضوع سے یہ موضوعات کے پیش نظر انعقاد جلسہ ہو رہا ہے. میں اس بھرے شیعہ سنی اجتماع میں کہنے کا یہ حق رکھتا کہ رسول کی سیرت کے قائل صرف مسلمان نہیں، جو میرا فکرہ لے سکے وہ میرا ساتھ، جن کی سمجھ سے بالا تر ہے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا. رسول کونین کی سیرت کے قائل صرف ہم مسلمان نہیں بلکہ رسول کی سیرت کے قائل تو وہ مکہ کے کافر بھی تھے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے. بات واضح ہوئی ہے، سمجھ میں آئی ہے میری بات؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رسول کونین کی سیرت کے قائل تو دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں، حتیٰ کہ وہ کافر جو قدم قدم پر آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، آپ کے خون کے پیاسے نظر آ رہے تھے، وہ بھی رسول پاک کی سیرت کے قائل تھے. بابا سیرت کے قائل تھے تو امین کہتے تھے. سیرت کے قائل تھے تو اپنی امانتیں اپنے بزرگوں کے پاس رکھنے کی بجائے وہ اپنی امانتیں ہمارے رسول کونین کے پاس آ کر رکھتے تھے. حتیٰ کہ اس قدر تو سیرت کے قائل تھے کہ آپ نے جب کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر نعرہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ اے قریش مکہ، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم جواب کیا دو گے؟ تو انہوں نے کہا محمد اگر لشکر آتا ہوا نظر نہ آیا ہم اپنی آنکھوں پر شک کریں گے. جیتے رہو، درود پڑھیے گا، سلام. بڑی مہربانی. سمجھ آ رہی ہے بیٹھو؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ یعنی انہوں نے کہا اے یتیم عبداللہ، اگر ہمیں پہاڑ کے پیچھے سے دامن سے آتا ہوا لشکر دکھائی نہ دیا تو ہم اپنی آنکھوں پر شک کریں گے، لیکن ہم تیرے فیصلے پر شک نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تجھے ہمیشہ صدیق پایا، ہم نے تجھے ہمیشہ صادق پایا، سچا پایا، امین پایا. تو دیکھا جن کا نبی ایسا ہو کہ کافر بھی اس کو صادق مانے، صدیق مانے. ایمان سے بتاؤ محفل میلاد نبی میں بیٹھنے والوں اس کے امتی کیسے ہونے چاہیے؟
چاہتا ہوں آغاز میں کہ رسول کی سیرت کے قائل تو آپ کے دشمن بھی تھے، اور آج بھی یہود ہو یا نصارہ ہو یا کفار مکہ ہو، کفار دنیا ہو، وہ ہمارے رسول کی سیرت کے قائل ہیں۔ تو سیرت کانفرنس منانا یہ تو ہر کوئی ذہن میں مناتا چلا آ رہا ہے۔ نہیں حیدر ذرا تھوڑا میرا فکرہ لے لی، سیرت کانفرنس منانا یہ تو ہر کوئی ذہن میں، دیکھا میرا فکرہ لے، میں دے کیا رہا ہوں، یعنی یہودی ہے، نصرانی ہے، غیر مسلم ہے، سیرت مصطفیٰ کے قائل ہے، کوئی لمحے کے لیے، کوئی گھنٹے کے لیے، کوئی کچھ دیر کے لیے جب رسول کی سیرت پر غور کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ذہن میں سیرت کانفرنس منعقد کر رہا ہے۔ خاص زبان سے کہے یا نہ کہے، قلم سے لکھے یا نہ لکھے، لیکن ذہنی طور پر وہ خود سیرت کانفرنس میں موجود ہے، اس کو منعقد کر رہا ہے۔ تو سیرت کے قائل تو اپنے بھی ہیں، سیرت کے قائل تو بیگانے بھی ہیں، لیکن بتانا تو یہ ہے کہ میلاد النبی سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں، میلاد النبی، نبی کی ولادت، تو ہم نبی کی ولادت لکھ کر اور پڑھ کر یہ منواتے ہیں کہ یہ نبی بنا نہیں، بلکہ جب اس عالم میں یہ جلوہ فکن ہوا ہے یہ اس وقت بھی نبی تھا، یعنی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا، بلکہ جب عالم میں ظہور پذیر ہوا ہے تو حضرت بی بی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کا، ڈاکٹر بنت عائشہ کا خود یہ لکھنا، حسین ڈاکٹر ہیکل کا یہ لکھ کے جانا، طبقات ابن سعد میں ان کلمات کا موجود ہونا، سیرت ابن ہشام میں اس تحریر کا پایا جانا، تاریخ طبری میں ان لفظوں کا موجود ہونا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ صادق نبی کی صادقہ ماں، اب نعرہ لگائیں، مل کے نعرہ لگائیں، ہاں مل کر ہمارے صادق نبی کی صادقہ ماں بیان کرتی ہے کہ جب میرے شہزادے کی آمد کا وقت ہوا تو مجھ پر غنودگی چھائی۔ فکرہ بڑا سخت ہے، زبان پر آ گیا ہے، ادب سے گزرنا چاہوں گا، کون لیتا ہے کون نہیں لیتا پردہ بالکل نہیں اٹھاؤں گا۔ جب کلی کے پھول بننے کا ذکر گلستان نہیں سنا رہا، میں نے پہلے کہا تھا فکرہ بڑا سخت ہے، بڑے ادب سے میں گزروں گا۔ جب غنچے کے چٹکنے کا ذکر گلستان نہیں سنا رہا تو گستاخ مولوی اور واعظ کی یہ ضرورت کہ وہ یہ کہے کہ محمد کیسے پیدا ہوا اور کیسے نہیں ہوا۔ خود سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے، لائن مجھے دے، درود پڑھے صلوات۔
اس کی وضاحت بھی آپ کے حکم کے مطابق کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات کہتا چلوں، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے، سورہ حامیم سجدہ میں یہ آیت ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ان سے کہہ دے کہ سوائے اس کے نہیں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں، منکم نہیں ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں، ذرا آگے چل کر درود پڑھے، میں اسے پھر واضح کروں۔ سلام۔ یہ میرے ذرا سنیں، یہ ہمارے میرے بہت بڑے محترم مکرم واجب الاحترام ذوی الاحتشام بزرگوار نے یہ سوال بھیجا ہے کہ جب قرآن میں یہ آیت ہے کہ میرا رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، تو پھر اس کے متعلق کیا کچھ کہا جا سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے، حکم ہے مثلکم، میں تمہاری مثل پر میں ابھی شاید آتا ہوں، مثلکم ہے، منکم نہیں، یعنی محمد تمہاری مثل ایک بشر ہے لیکن تم میں سے ایک نہیں۔ اگر منکم ہوتا تو پھر محمد جن جن لوگوں کے حق میں انی کہتا رہا ان کے حق میں کبھی منی بھی کہہ دیتا۔ دیکھیے ایک جی اچھا جی پھر کہہ دو ہے صاحب، بات یہ ہے آیت میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، ان سے کہہ دے کہ سوائے اس کے نہیں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اب بشرا کا معنی کیا ہے؟ خود بشرا کسے کہتے ہیں؟ کتاب المنجد، اب کیا کروں یہاں سارے تو ساتھ نہیں دیتے، کتاب لغت کی المنجد، بشرا کا جو معنی ہے وہ ہے ظاہری چمڑا، ظاہری کھال۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ظاہری چمڑا، یہ ظاہری کھال۔ اب میں اسے ادبی لباس میں کہہ دوں کہ ظاہری لباس، تو ہم نے ظاہر کو نہیں دیکھنا۔ دیکھا پھر آپ چپ کر گئے، ہم نے صرف ظاہر کو نہیں دیکھنا، ظاہر کو دیکھا تھا تو آدم کے سجدے کا منکر بنا تھا۔ چلو بھی میں آرام سے پڑھوں، کچھ میرے بچے گھبرا گئے ہیں اور بڑے تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں گلفام صاحب نے کیا پڑھ دیا ہے۔ میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، ایک ہے بے عین ہی بشر ہونا، ایک ہے مثل بشر ہونا۔ بے عین ہی بشر وہ ہوگا جس پر عوار ذات بشریت مکمل طاری ہوں گے۔ دیکھا، اسی لیے میں مخلوط مجمع میں ایسے موضوعات نہیں چلاتا، یعنی مطلقاً بشر وہ ہوگا جس پر عوار ذات بشریت مکمل طاری ہوں گے۔ لیکن میرا محمد چونکہ مثل بشر تھا، یہی وجہ ہے کہ جیسے دنیا میں پہلا قدم رکھا تو خود آپ کی ماں صادقہ کا یہ بیان ہے کہ جب مجھ پر غنودگی طاری ہوئی اور وہ چادر ہٹی غنودگی کی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر اللہ کا سجدہ
صلی اور صرف سجدہ ادا کیا نہ، بلکہ میرے بیٹے نے گواہی دیتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی محمد رسول اللہ، میں اللہ کی توحید کی اور اپنی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ میرے نبی کا آتے ہی سجدہ کرنا اور اپنے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی گواہی دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے ذات بشریت سے کل بھی پاک تھا اور آج بھی ایک کتاب ہے ذکر جمیل، مولانا بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگا اس کا نام، کتاب کا نام ہے ذکر، کوئی نہیں بس ذکر جمیل۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات والوں نے یہ روایت لکھی ہے، لیکن میں وہاں سے نہیں پڑھ رہا، میں پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے خصائص الکبریٰ، اہل سنت بھائیوں کی یہ بہت بڑی کتاب ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ رسول پاک کی پھوپھی حضرت بی بی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب بیان کرتی ہے کہ اپنے شہزادے کی آمد کے وقت میں اس حجرے میں موجود تھی۔ بیٹا دیکھو میری طرف، بیٹا دیکھو میری طرف دیکھو، اپنے شہزادے کی آمد کے وقت میں اس حجرے میں موجود تھی، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے 3 بیٹے، حضرت عبد المطلب کے یہ 3 بیٹے، باقی نہیں جن کا میں نام لے رہا ہوں، زبیر، ابو طالب، حضرت عبداللہ، یہ ایک ہی ماں سے تھے۔ حضرت ابو طالب اور حضرت عبداللہ رسول پاک تھے، والد ماجد، ان کی ماں ایک تھی۔ اسی گھر میں رسول پاک دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جس گھر میں ابو طالب رہتے تھے۔ تو آپ کی تشریف آوری پر یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے اور کتب سے ثابت ہے، آپ نے روک دیا مجھے، کتب سے ثابت ہے کہ بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی حوا اور ام کلثوم خواہر جناب موسیٰ، یکدم دروازہ کھلا، بی بی آمنہ نے ان اجنبی عورتوں کو اندر آتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے جھک کر سلام کیا۔ بی بی نے جواباً کہا کہ میں نے اس سے پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ کہا ہم تمہارے لیے نہیں آئیں، بلکہ جس نے آنا ہے۔ بیٹا سمجھ رہے ہو آ رہی ہے یعنی جس شہزادے نے اس وقت اس عالم میں جلوہ فکن ہونا ہے، ہم اس کی خدمت گزاری کے لیے تمہارے پاس آئی ہیں۔ اب فکرہ پھر پردے کا ہے، میں پردے سے گزروں گا۔ مریم بھی پاک، حوا بھی پاک، آسیہ بھی پاک میں پاک، ام کلثوم بھی پاک، جس کے آغاز پر خدمت گزاری کے لیے آنے والی بیویاں پاک ہیں، اس کی ماں کتنی پاک ہو۔ صفیہ بنت عبد المطلب، بچوں سمجھ گئے ہو نا، رسول پاک کی پھوپھی بیان کرتی ہے کہ میں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میں نے شہزادے کو اٹھایا کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ جو کمرہ منور ہو رہا ہے
یہ دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں اور چہروں سے معلوم ہو رہا ہے یہ صاحب علم ہے. یہ ان کے سروں پر قرآن رکھ کر پوچھنا کہ خصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے کہ بی بی صفیہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بڑھ کر شہزادے کو اٹھایا اس کے دونوں شانوں کے درمیان گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس ابھرے ہوئے گوشت میں نقش تھا لا الہ الا اللہ. سمجھ رہے ہو جی بیٹا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب آپ بچوں کے لیے ہے، بزرگ تو جانتے ہیں. اس کے ابھرے ہوئے گوشت میں نقش تھا لا الہ الا اللہ. اور شیعہ تاریخ کے مطابق، بہار انوار اور باقی تاریخوں کے مطابق آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک طرف لا الہ الا اللہ کا نقش تھا اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کا نقش تھا. میں اہل سنت بھائیوں کی کتاب کے مطابق صرف اسی ایک نقش پر رکتا ہوں کہ جب عالم میں تشریف لائے جانے تو عالم، تو آپ پر جو شانے کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا اس میں نقش تھا لا الہ الا اللہ. اب لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ آیت. دیکھا چپ کر گئے ہو نا؟ آج کے دن آپ کو چپ نہیں کرنا چاہیے تھا. لا الہ الا اللہ خود کیا ہے؟ آیت. کس کی؟ قرآن کی. اور ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون. خبردار بغیر وضو کیے قرآن کے ایک حرف کو بھی ہاتھ نہ لگا. کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بغیر وضو کے قرآن کی آیت کو یا آیت کے لفظ کو یا لفظ کے ایک حرف کو ہاتھ لگائے. اگر لگاتا ہے تو حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب رسول کے دونوں شانوں کے درمیان گوشت میں لا الہ الا اللہ نقش ہے اور محمد کے امتی کو حکم ہے کہ بغیر وضو کے اگر قرآن کو ہاتھ لگاؤ گے تو ہاتھ لگانا حرام ہے. اور مشرک ہے نجس. انما المشرکون نجس. مشرک نجس ہے، کافر نجس ہے. اگر محمد 40 سال تک حالت کفر پہ رہا تو اللہ نے خود اس کے شانوں پر قرآن کی آیت رکھا. جلسے میں نعرہ تکبیر نہیں مکمل طور پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. مل کر جشن میلاد مصطفیٰ مل کے نعرہ. رسول کے دونوں شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ کے نقش کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پاک تھا تو آیت نقش تھی. کسی غور ہی نہیں کیتا میں کی پڑھئے. یعنی رسول طاہر تھا، اطہر تھا، پاک تھا، پاکیزہ تھا، طیب تھا، اطیب تھا، طاہر تھا. اسی لیے تو یہاں پر آیت
نقش تھی، بس یہی ہم میں ذرا خامی ہے. خامی کہو تمہاری مرضی، تحقیق کہو تمہاری مرضی. ہم یہی کہتے ہیں کہ جیسا وہ پاک ہے ایسے پاک بعد میں دیکھنے ہیں. تو ہمارے رسول کے لیے آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ چادر ہٹی یعنی خنود کی ختم ہوئی. میں نے اپنے بیٹے کے پیشانی سے نکلنے والے نور کی کرن میں شام کے، یمن کے، فارس کے، روم کے محلات دیکھے. اگر ہم جیسا بشر تھا تو یہ نور کی کرن کہاں سے ظاہر ہوئی؟ اچھا جی، ہم شیعہ نہیں مانتے، سیدھی بات ہے، میرے بھائی خفا نہیں ہوں گے. ہم شیعہ یہ روایت نہیں مانتے، لیکن ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں یہ روایت رات دن پڑھی جاتی ہے کہ دائی حلیمہ جب رسول کو گود میں لے چکی تو جو چشمہ شیر اس کا جاری تھا، کیونکہ ایک بند تھا اور ایک جاری تھا، تو بی بی دائی حلیمہ نے رسول کا رخ اسی جاری چشمہ شیر کی طرف کیا. رسول نے رخ پھیر دیا، پھر کیا، پھر پھیر دیا، پھر کیا، پھر پھیر دیا. یہ رسول کو کون بتا رہا ہے کہ اس چشمہ شیر سے دودھ نہیں پینا؟ نہیں 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 نہیں، مجھے مزہ نہیں آیا. نہیں صاحب نہیں، شاید میں دے نہیں سکا اس لیے آپ سب خاموش ہو گئے. 3 دن برابر موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کافرہ عورتیں دایا آسیہ کے گھر آتی رہی. جس کافرہ عورت کو موسیٰ کنکھیوں سے دیکھتے تھے رخ پھیر دیتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے. چوتھے دن ماں آئی، ہمت کر ماں کی طرف بڑھے تو یہ موسیٰ کو کس نے علم بخشا کہ یہ کافرہ ہے؟ یا یہ مشرکہ ہے، اس کا دودھ نہیں پینا. تو جس طرح موسیٰ نے رخ پھیرا اسی طرح لکھا گیا ہے کہ رسول نے اس چشمہ شیر سے رخ پھیرا، یعنی پینا گوارا نہ کیا. آخر دائی حلیمہ نے تنگ آ کر آپ کا رخ خشک چشمہ شیر کی جانب کرتے ہوئے کہا اگر پی سکتے ہو تو پی لو. تو اب میرے بزرگ بھائیوں نے لکھا ہے کہ ادھر رسول کے لب مس ہوئے اور ادھر خشک چشمہ شیر جاری ہو گیا. نیچے لکھا ہے کہ اللہ نے گوارا نہ کیا کہ جس چشمہ شیر سے کافر ذاتوں کے لب مس ہو چکے ہیں، جس چشمہ شیر سے کافر ذاتوں کے لب مس ہو چکے ہیں، اسی چشمہ شیر سے میرے پیارے محبوب کے لب مس ہو. اب یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، اب اگلے فکرے میں دے رہا ہوں. جب غیرت الہیہ محمد کے لبوں کو اس چشمہ شیر سے مس کرانا گوارا نہیں کرتی جنہیں کافروں کے بیٹوں کے لب چھو چکے ہو. اگر ابو طالب کافر ہوتا تاریخ پیش کر رہی ہے، انہونے کا ہو جانا، آپ کی اونٹنی کا تیز چلنا، چراگاہ کا سر سبز ہو جانا، بقایا اونٹنی
بکریوں میں دودھ کا آ جانا، آپ کی بکریوں کا دودھ سے مکمل طور پر بھرا جانا، تو پھر نیچے لکھا ہے یہ محمد کے وجود کی برکتیں تھی۔ بھائی برکتیں بھی ہیں اور پھر بھی کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد نبی بنا۔ تو جہاں تک تعلق ہے مطلقاً بشر ہونے کا، آپ مطلقاً بشر نہیں، عوارض بشریت سے آپ پاک ہیں، رہا مثل بشر ہونا۔ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا حسد کے سبب۔ دیکھیے قابیل کی جب شادی ہوئی، اس کی جو عورت تھی وہ جنیہ تھی، یعنی قوم جنات میں سے ایک جن عورت تھی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی حوروں میں سے حورا، ایک حور خاتون تھی، آدم اور حوا کی اولاد ان سے چلی ہے، بہن بھائی کے نکاح سے نہیں چلی۔ سمجھ رہے ہیں بچوں؟ آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب بولو نعرہ۔ شیعہ عقیدے کے مطابق لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قوانین الہیہ میں کبھی تغیر و تبدل واقع نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائی کا نکاح اگر جائز رہا ہوتا تو حسین مدینہ جو چھوڑتا۔ شو سلسلہ اولاد چلا، قربانی کا وقت آیا، حضرت حابیل علیہ السلام نے جو ان کے ریوڑ میں انتہائی بہترین خوبصورت دمبا تھا وہ انہوں نے قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے جو گلی سڑی گندم کا گٹھا تھا وہ اس نے پیش کیا۔ اس کی قربانی دھتکار دی گئی، ان کی قربانی قبول ہوئی، حسد اور پروان چڑھا۔ حضرت آدم حج پر گئے ہوئے تھے، آپ نے میرا رخ ہی بدل دیا۔ حضرت آدم حج پر گئے ہوئے تھے، حضرت حابیل اپنی دمبیوں کو چرا چرا کر تھک کر ایک پتھر پر سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے۔ قابیل کو شیطان نے معصوم کے قتل پر آمادہ کیا۔ دیکھا بچوں میں پڑھ گیا، آپ چپ کر گئے، خیر آپ کا قصور نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر حضرت قابیل کی پیشانی پر اس نے زور سے پتھر مارا، پیشانی پھٹی۔ یہ پہلا شہید ہے، آپ شہید ہوئے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس لاشے کو کہاں لے جاؤں، کیا کروں۔ اس نے لاشا اٹھایا، کمر پر رکھا، پہاڑوں میں پھرتا رہا کہ لاشا کہاں لے جاؤں۔ جب کئی دن گزر گئے، اللہ نے کیا کیا؟ 2 کبے اس کے سامنے ظاہر کیے۔ فبعث اللہ غرابا، کبے 2 ظاہر ہوئے۔ ایک کبے نے چونچ کے ساتھ لڑ کر دوسرے کبے کو مار ڈالا۔ اب یہ دیکھ رہا تھا، جب اسے مار ڈالا تو مارنے والے کبے نے کیا کیا؟ چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا، ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، پنجوں سے مردہ کبے کو گھسیٹا، گھسیٹ کر اس گڑھے میں ڈالا، ڈال کر پنجوں کے ساتھ اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ اب پڑھے قرآن، یہ کیا کہتا ہے؟ اپنے آپ سے کہتا ہے قابیل، کالا یا ویلتا، ہائے افسوس کہ میں اس قابل بھی نہیں ہوں
کہ مثل حاضل غراب، کہ میں اس کبے کی مثل ہو جاؤں، فاغواریا ساوت اخی، تاکہ میں اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح گڑھے میں دبا سکوں۔ تو اس نے کیا کہا؟ مثل حاضل غراب، میں اس کبے کی مثل ہو جاؤں۔ اب مثل کہنے سے یہ عین کبا نہیں بنا۔ مثل حاضل غراب، میں اس کبے کی مثل ہو جاؤں۔ اب لفظ مثل کہنے سے یہ بے عین ہی کبا نہیں بنا، ذاتاً کبا نہیں بنا، بلکہ کیا کہ جو یہ فعل، جو یہ عمل اس سے ظاہر ہو رہا ہے، کیا میں اس کی مثل بھی نہیں کہ یہ فعل، یہ عمل مجھ سے ظاہر ہو سکے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ۔ اب یہاں بلند باعور کے متعلق اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اسے ایک اسم اعظم یاد تھا، جس اسم اعظم کے ذریعے سے وہ ہر دعا قبول کرا لیتا تھا۔ جب موسیٰ کا لشکر دریا کی طرف چلا، اب آپ نے گھبرانا نہیں، اگر سوال دے دیا ہے تو پھر بولنا پڑے گا۔ جب موسیٰ کا لشکر دریا کی طرف چلا تو فرعون نے اس کو بڑے مال و زر کا لالچ دیا کہ تو وہ اسم آدم پڑھ تاکہ موسیٰ دریا پار نہ کر سکے۔ اب اس نے اس لالچ میں آ کر وہ اسم آدم پڑھنا چاہا، پڑھنے سے پہلے جو پڑھنا تھا وہ نہ پڑھ سکا، اسم آدم منہ سے پہلے نکل گیا، اس کا اثر جاتا رہا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، خواہشات نفسانی نے اس پر غلبہ کیا۔ فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ ایسے بن گیا جیسے خواہشات کا مارا مارا کتا پھر رہا ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے بلند باعور کو کس کی مثل کہا؟ کتے کی مثل کہا۔ کیا وہ ذاتاً کتا بن گیا؟ نہیں، جیسے وہ خواہشات نفسانی میں مغلوب رہتا ہے ویسے یہ بھی خواہشات دنیاوی میں مغلوب نظر آیا۔ اب اور آگے بڑھو، ایک ایسی آیت پڑھ رہا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے، تقریباً جو مجالس سننے کے عادی ہیں ان کے ذہنوں میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا سَلَامًا۔ جو تھکے تھکے بیٹھے ہو ایک بار ڈھیلی ڈھیلی صلوات صلوات۔ واہ بھائی واہ بھائی واہ، میرا محبوب وہ وقت یاد کر جب مریم اپنے گھر سے تنہائی کے راستے پر چلی، ابھی کچھ دور ہی گئی تھی کہ اس کے سامنے روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، ہماری روح یعنی جبرائیل مثل بشر بن کر اس کے سامنے آیا۔ واہ صاحب واہ صاحب، ہے آپ کی خاموشی کی۔ فتمثل لہا بشرا سویا، جبرائیل اس کے سامنے مثل بشر بن کر، بشر کی مثال بن کر اس کے سامنے آیا۔ چونکہ بی بی مثل بشر کے لباس میں جبرائیل کو پہچان نہ سکی، یہ بات بڑی توجہ کے قابل تھی۔ جناب مریم
ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو میں تجھ جیسے شخص سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ معلوم ہوا جبرائیل جب سمجھ گیا کہ بی بی مجھے عام بشر سمجھ کر گھبرا رہی ہے تو جلدی سے کیا کہا، انما انا رسول رب کے، گھبرانا میں مثل بشر ہوں، عام بشر نہیں۔ لگا لے لگا لے انما انا رسول رب کے، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک پیغامبر ہوں، میں مثل بشر ہوں، میں عام بشر نہیں۔ اور میں آیا کیوں ہوں؟ لے آہبا، رکھو مولویوں کے سروں پر قرآن، گھر میں پڑھو جا کے ترجمہ کیا پڑھتا ہے، میں کیوں آیا ہوں؟ لے تاکہ آہبا میں بخشوں لگے تجھ کو غلامن زکیہ، ایک پاک پاکیزہ بیٹا۔ یار جبرائیل کہہ دے کہ میں تجھے بیٹا بخشوں تو شرک نہیں ہے؟ یا مرشدی یا نبی جی ادرکنی، ہماری مدد کرو، تو کہتے ہو یہ اسلام سے خارج ہے۔ پہلے اللہ سے پوچھ جبرائیل اسلام میں داخل ہے یا نہیں؟ جبرائیل کیا بن کر آیا؟ مثل بشر تھا کون؟ نوری۔ بھائی نوری فرشتہ جبرائیل جو میرے محمد کے صدقے میں خلق ہوا ہے، وہ مثل بشر بن کر آ جائے تو اسے اپنے جیسا بشر نہیں کہتے، اور نبیوں کا نبی۔ اگر لباس مثل بشریت میں آ جائے تو آج کہتے ہو کہ محمد ہم جیسا ایک بشر تھا، یہ ہے ایک روح۔ انما انا بشر مثلکم، اس ایک روح کو دیکھتے ہو، یہ ہے دوسرا روح۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا حبیب میری وحی کے بغیر میرا حبیب میری وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ دوسرا رخ کیوں نہیں دیکھتے؟ انما انا بشر مثلکم، یہ ایک رخ ہے، اس ایک رخ کو دیکھتے ہو۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ